کیا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، کیا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، بنایا جس میں اللہ نے مکہ و مدینہ ہے، نگینوں میں چنا اس نے ایک ایسا نگینہ ہے، نگینوں میں چنا اس نے ایک ایسا نگینہ ہے، بڑا عرفہ بڑا اعلیٰ محرم کا مہینہ ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے خوبصورت لب و لہجہ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ حسین بن علی کے طالب علم حافظ محمد نمیر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم مکرم ذی وقار علماء کرام، عزیز طلباء کرام، میرا آج کا موضوع محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تصریح کے مطابق اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان مہینوں کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی لکھ دیا تھا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی سال کے 12 مہینے ہوتے تھے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ بہت ہی مبارک اور عظمت والے مہینے سمجھے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص ان مہینوں میں نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا ثواب دگنا کر دیں گے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ جس وقت جس جگہ نیکی کا ثواب زیادہ ہو تو اس وقت گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں ان مہینوں کے تقدس کے پیش نظر ان میں جہاد و قتال منع تھا۔ ہماری شریعت میں اگرچہ ان مہینوں میں جہاد و قتال جائز ہے،
لیکن پھر بھی ان بابرکت مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت سال کے باقی مہینوں میں بھی اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں فائدہ نہ اٹھانا ایک بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مقدس مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی محرم الحرام کا ہے۔ محرم کا معنی ہی محترم، معظم اور مقدس کے ہیں۔ آج کل جو یہ بات مشہور ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ محرم الحرام کی فضیلت اسلام سے پہلے کی ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت کی رحمت و برکت کا خصوصی حامل ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا کہ یہ روزہ سنت اور مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن بہت ہی عظمت والا ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہماری ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہوتی ہے۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ یا 11ویں محرم کا روزہ بھی شامل کروں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر عام دنوں کی نسبت زیادہ خرچ کرے گا، عمدہ کھانا کھلائے گا، تو اللہ رب العزت اس کی روزی میں سارا سال برکت عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 1000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب اور 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو شخص 10 محرم کی شام کسی مسلمان کا روزہ افطار کرائے گا گویا کہ اس نے تمام امت محمدیہ کا روزہ افطار کروایا۔ پھر فرمایا جو شخص 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے ایک ایک بال کے بدلے اس کا ایک ایک درجہ بلند کر دیں گے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کی فضیلت میں علامہ حیدر ابن عسقلانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اللہ نے روئے زمین پر کعبۃ اللہ کو فرشتوں سے تعمیر کروایا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔
फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजकर हजरत इब्राहीम के लिए मिट्टी को इकट्ठा करवाया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। फिर खलक़तु बियदैया कहकर हजरत आदम को पैदा किया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। फिर उसजुदू आदम कहकर फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। फिर आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में पहला कदम रखा, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, महीना मुहर्रमुल हराम का था। फिर हजरत आदम की बाई पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का हुक्म दिया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत आदम ने शजरे ममनुआ को खाया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। आजमाइश के तौर पर जन्नत से हजरत आदम को जमीन पर भेजा गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सबसे पहले हजरत आदम ने काबतुल्लाह का तवाफ किया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत आदम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से तौबा की तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की तौबा को कबूल किया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद के हाथ पर लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत इब्राहीम ने कुत्तों को तोड़ा, महीना मुहर्रमुल हराम का था। बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। नमरूद ने हजरत इब्राहीम को आग में डाला, महीना मुहर्रमुल हराम का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को जन्नत का बाग बनाया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत ईसा ने सबसे पहले मुर्दे को जिंदा किया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को आसमानों पर उठाया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। लोगों ने हजरत इस्कील को जिंदा कुएं में दरगोर किया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत ज़िकरिया को आरे के नीचे चीरा गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत यहया को शहीद किया गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत दानियाल पर जुल्म हुए, महीना मुहर्रमुल हराम का था। अली असगर को शहीद किया गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। अली अकबर को शहीद किया गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में सबसे पहले हिजरत की तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। आपकी सबसे पहली शादी हजरत खदीजा से हुई तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। आपकी चहेती बेटी का निकाह हजरत अली से हुआ तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। हजरत हुसैन को शहीद किया गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। शायद कैसा तड़प कर बयान करता है, मुझे ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, मुझे ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। हुसैन एक दिन नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकुरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबा है, हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है, फराक की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहाँ गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर का हूबहू है।